تو حضرات محترم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پوری زندگی مصیبتوں سے گھیری ہوئی ہے۔ میں آپ کو کیا کیا سناؤں کربلا کہ کربلا کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا ہے کہ کچھ لوگ کربلا بیان کرتے ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے۔ کربلا رلانے کا نام نہیں ہے، کربلا جرت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، کربلا دین پر ڈٹے رہنے کا نام ہے، کربلا ظالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا کے اندر کچھ ایسے بیان کیا جائے تاکہ ہمیں رونا ہے، کربلا رونے کا نام نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، ایک طرف 72 ہو، ایک طرف 20-25 ہزار کا لشکر ہو، اور 72 جا رہے ہیں 20-25 ہزار کے لشکر کے سامنے جناب، تو کیا معاذ اللہ وہ ڈر کے جا رہے تھے؟ کیا وہ ان سے ڈرتے تھے؟ کیا وہ رو رہے تھے؟ نہیں، وہ یہ قوم کو بتا کر جا رہے تھے کہ ہم 72 ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اس 20-25 ہزار سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کربلا اس رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا جرت اور بہادری کا نام ہے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ خطیب حضرات جب کربلا کا موضوع بیان کرتے ہیں نا تو بوڑھے حضرات تو بوڑھے نوجوان بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کربلا میں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں جب بیان کی جاتی ہے تو لوگ بھی ہمارے وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، حالانکہ کربلا رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا اصل میں نام ہے وہ جرت اور بہادری کا نام ہے۔ کربلا اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ دین پر ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ کربلا اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والے علم کو بلند کرنے کا نام ہے۔ امام علی مقام نے وہ 20 یا 25 یا 30 ہزار کا بھی لشکر روایات میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جتنا بھی لشکر تھا امام علی مقام اکیلے ان کے سامنے آپ باہر نکلے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے دانے کا دین خطرے میں رہے گا، فرمایا کہ امام حسین مدینے میں نہیں رہے گا، امام حسین مدینے میں نہیں رہے گا۔ 4 شعبان تھی، 60 ہجری تھی، جب امام علی مقام امام حسین کے ظالموں نے جب گھیرا تن کیا، ہر طرف سے جب آپ کو گھیرا گیا، تو اس وقت امام علی مقام جب پوری دنیا اپنا گھر بار مال و متاع سب کچھ کنبہ قبیلہ چھوڑ کر حضور کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور حضور کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جب بندہ واپس آتا ہے تو اس وقت اس بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پوری دنیا جا رہی ہے حضور کے روضے کی طرف، اور حضور کا نواسہ، حضور کا شہزادہ، وہ جس کے بارے میں حضور کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پوری دنیا مدینے کی طرف جا رہی ہے اور مدینے والے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کہ لوگ جا رہے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، ہم جائیں گے حضور کی سنہری جالیوں کو دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب روضے اطہر پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ پوری دنیا جا رہی ہے حضور کے شہر کی طرف، اور حضور کے نواسہ، حضور کے اہل بیت جناب وہ روضہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہی ہے۔ تو کیوں جا رہے تھے؟ کیا امام علی مقام کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ کوئی مجھے بتائے کہ مدینہ منورہ سے پوری دنیا کے اندر کوئی بڑا آستانہ ہو۔ سب سے بڑا آستانہ وہ گنبد خضرا ہے، اور سب سے بڑا گدی نشین بھی امام علی مقام ہے۔ امام علی مقام نے یہ آج کے مولوی پیریوں اور گدی نشینوں کو یہ سبق دیا کہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو اس وقت گدیاں نہیں سنبھالنی، گدیوں پر نہیں بیٹھنا، جب مشکل وقت ہے اس وقت میدان میں آنا ہے۔ لیکن آج کل کچھ جاہل پیر سمجھتے ہیں کہ ہم نے گدی کو سنبھال لیا ہے، بس بات ختم۔ امام علی مقام امام حسین امام حسن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 لاکھ روپیہ اس وقت وظیفہ، اس وقت کا 1 لاکھ روپیہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ آپ کو پیسے کی تھوڑ نہیں تھی، ہاتھ چومنے والوں کی بھی تھوڑ نہیں تھی، نہ تو آپ کو کوئی پریشانی تھی، پریشانی صرف ایک تھی کہ نانے کا دین لٹ رہا تھا، صرف یہی پریشانی تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، نہ تو جناب وہ ہاتھ چومنے والوں کی کوئی کمی تھی، ہر ایک چیز موجود تھی۔ آپ نے کیوں گنبد خضرا چھوڑا؟ اس وجہ سے چھوڑا کہ نانے کا دین لٹ رہا تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جناب بڑی پگ پانے سے، بڑا جبہ پانے سے، داڑھی رکھنے سے، 2-4 تقریریں کر لینے بس یہی دین ہے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی نے دین کو دیکھنا ہے تو وہ حضور کی اہل بیت کو دیکھ لے، اگر کسی نے دین کا دفاع کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو دیکھ لے کہ حضور کی اہل بیت نے کس طرح دین کا دفاع کیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔